صبح ہی صبح خاوند کی اس کی بیوی سے لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی کہ مہمان آ پہنچا۔ خاوند نے مہمان کو مردان خانے میں بٹھایا اور بیوی سے بولا کہ جاؤ مہمان کے لیے کھانا بنا لو، تو اس نے کہا نہ میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ خاوند کو بیوی سے اس قسم کے جواب کی توقع نہ تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا ان کے درمیان ہی ہوا تھا۔ اب اگر مہمان کو ذرا بھی بھنک پڑ جاتی ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہے تو یہ بات پورے خاندان تک بھی پھیل سکتی تھی اور ضلالت الگ ہوتی۔ وہ پریشان ہوا کہ مہمان کو ایسے خالی پیٹ تو نہیں بھیج سکتا۔ اس نے کافی دیر سوچا، پھر اسے یاد آیا کہ ان کے پڑوس میں ایک نہایت ہی معزز خاتون رہتی ہیں۔ اس نے ان کے گھر کا رخ کیا اور پھر دستک دے کر ایک طرف ہو گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد ایک شخص باہر نکلا اور بولا خیریت؟ وہ بولا جی سب خیریت ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دور سے مہمان آئے ہیں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا آپ اپنی اہلیہ سے کہلوا کر ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیں گے؟ وہ آدمی بولا جی ضرور، کیوں نہیں۔ خاوند خوشی خوشی گھر آیا اور مہمان کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ مہمان نے پانی طلب کیا تو وہ ٹھنڈا پانی لینے کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے میں آیا اور بیوی کو زارو قطار روتا دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ بیوی تھی ایسی کہ ایک آنسو تک نہ بہاتی، مگر آج موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے، روتی کیوں ہو؟ وہ بولی میں نے آج بہت بڑی گستاخی کی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بولا چلو میں نے دل سے گلے شکوے مٹا کر تمہیں معاف کر دیا، مگر یہ بتاؤ آخر تمہیں خیال کیسے آیا؟ وہ بولی جب میں آپ کو یہ کہہ کر بھجوا دیا کہ جائیں، نہ میں آپ کے لیے نہ مہمان کے لیے کھانا پکاؤں گی، تو آپ کے جانے کے بعد مجھے پشیمانی ہوئی کہ مجھے گھر کی لڑائی کے بارے میں باہر والوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ ظاہری سی بات ہے اگر میں کھانا نہیں بناتی تو مہمان پوچھتے کہ آخر آپ کی زوجہ نے کھانا کیوں نہیں بنایا، ایسے ہمارے معاملات کے بارے میں وہ آگاہ ہو جاتے۔ اس لیے میں اٹھ کر کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس شخص آٹے کی بوری سے آٹا نکال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تو وہ مجھ سے بولے ڈرو نہیں، یہ مہمان کے حصے کا آٹا تمہارے آٹے میں شامل کر لیا تھا، مگر چونکہ اب اس کے لیے کھانا پڑوس سے آ رہا ہے تو ہم ان کے رزق میں ڈال دیں گے۔ اللہ کسی شخص پہ بھی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا جب کوئی ہمارے یہاں مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق میزبان کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ دوستو ہمیں بھی مہمان کے آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اللہ کا بھیجا ہوا خاص مہمان سمجھنا چاہیے اور اس کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی مہمان نوازی کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک، کامنٹس اور شیئر سے ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔